अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़ियामत के दिन आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तक़सीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे, यानी काफ़ी हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं, प्यारे बच्चों, आप सबको हमारे बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में एक बार फिर मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं। और बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? अब बच्चियाँ बोलेंगी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। अब सब मिलके बोलेंगे, प्रोग्राम का नाम क्या है? अच्छे बच्चे। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे बच्चे प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और इस प्रोग्राम की जो खूबसूरती है कि इसके अंदर मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। सेगमेंट हम लाते हैं जिसमें बहुत सारी मालूमात और बहुत सारी सीखने की बातें आपको शामिल होती हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको मौका मिलता है कि आप सुन्नतें सीखें, सवाल जवाब भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं और जो चीज़ें आपने याद की होती हैं हम आपको मौका भी देते हैं। और जो ख़ास तौर पे हमारे व्यूवर्स हैं, जो बच्चे हमें मदनी चैनल पर देख रहे हैं, उनके लिए भी चांस होता है कि वो हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकें बज़रियाए कॉल। और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं सेगमेंट्स की जानिब और पहला सेगमेंट शामिल करते हैं बच्चों, जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। जी, आपका नाम बेटा? सुभान। अब्दुल सुबहान हमारे साथ हैं और कौन सी पोयम सुनाएंगे आज? गधा बिल्ली। गधा बिल्ली। ओ, ये कौन सी पोयम आ गई? गधा भी है और बिल्ली भी है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि ये कौन सी पोयम है जिसमें गधा भी है और जिसमें बिल्ली भी है। अब क्या हो रहा है? आपस में लड़ाई हो रही है या आपस में क्या मामला हो रहे हैं, खेल रहे हैं? तो हमें अब्दुल सुबहान भाई ये पोयम सुनाएंगे। अच्छा, ये पोयम सुनाएंगे भी और साथ में स्क्रीन पर आपको पोयम दिखाई भी जाएगी। तो सारे बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे पोयम को और जो बच्चियां हैं वो भी देखेंगी। फिर जब ये पोयम एंड हो जाएगी हम आपसे फिर सवालात भी करेंगे। ठीक है? आपको क्या क्या नोट करना है? नंबर 1 कि इस पोयम के अंदर क्या बात बताई जा रही है, क्या चीज़ सिखाई जा रही है, आपको ये नोट करना है। नंबर 2 जो कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मिसाल के तौर पर भाई गधा किस कलर का था, बिल्ली किस कलर की थी। अच्छा, ऐसे ही उस पोयम के अंदर क्या क्या चीज़ें और ऐड थी, आप वो गौर से देखिएगा। फिर हम इंशाल्लाह आपसे सवालात भी करेंगे। ठीक है? सब बच्चे रेडी हैं? ओके जी, अब्दुल सुबहान भाई शुरू करें। डीचू रोता है, गधा गधा ही होता है। डीचू रोता है, गधा गधा ही होता है। गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली।
गधे के मालिक ने पाली बिल्ली एक बालों वाली, हाथ से खाना खिलाता था, गोद में उसको सुलाता था, बिल्ली साथ में चलती थी जहाँ जहाँ वो जाता था। गधा अकेला एवरीडे बोझ उठाता मालिक के, फिर भी रात में बेचारा बेचारा गम का मारा, घर के बाहर कूटे से बनकर खाता था चारा। गधे ने एक दिन ये सोचा, आखिर मेरी क्या है कथा, बिल्ली सबको पाती है, सोती है और खाती है, सारा काम मैं करता हूँ वो तो बस इतराती है। गधे ने बदली अपनी चाल, बिल्ली जैसा किया कमाल, घर के अंदर बढ़ गया, मालिक पे वो चढ़ गया, सोचा मालिक खुश होगा लेकिन वो तो डर गया। मालिक को गुस्सा आया, वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे बचाओ इस आफत से जान छुड़ाओ, मुझे बचाओ इस आफत से जान छुड़ाओ, पागल हो गया है ये गधा, इसको घर से दूर भगाओ। गधा वहाँ से भाग गया, रोते हुए ये कहने लगा, हसद जलन की मिली सजा, मैं पहले ही अच्छा था। प्यारे बच्चों याद रखो, किसी को देख के नहीं जलो, नहीं जलो, नहीं जलो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। अब्दुल सुभान भाई ने पोयम सुनाई और बहुत प्यारे अंदाज में ये हमें पोयम सुनाई अब्दुल सुभान भाई ने, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत दे अब्दुल सुभान भाई। अच्छा, अब बारी है यहाँ मौजूद बच्चों और बच्चियों की। आप लोगों ने पोयम सुनी? किस किस ने सुनी? वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, पोयम देखी किस किस ने स्क्रीन पर? आपने नहीं देखी? आपने बेटा, छोटे बच्चे जो हमारे साथ हैं, आपने भी देखी? चलो, ये भी हाथ उठ गया। आपने देखी है पोयम? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब सवालात करें आपसे? चले, पहला सवाल तो ये है कि ये बताएं कि इस पोयम में कितने गधे थे, डोंकी थे, और कितनी कैट्स थी, कितनी बिल्लियाँ थी? कितने गधे थे और कितनी बिल्लियाँ थी? कौन बताएगा? एक थे, दो थे, तीन थे। चलो बच्चों से सवाल पूछते हैं, ठीक है? चलें, एक जवाब देंगी यहाँ मौजूद बच्चियाँ और एक जवाब देंगे यहाँ मौजूद बच्चे। चलें, इनको माइक देते हैं। कितने डोंकी थे इसके अंदर? कितने गधे थे? एक। और कितनी कैट्स थी? एक। चलें, यहाँ जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं, कौन बताएगा? छोटी बच्ची कौन है? चलो, आप जवाब दे दें। एक, यानी एक डोंकी था और एक क्या थी? बिल्ली। एक बिल्ली थी, एक कैट थी, और दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलो, ये तो हो गई बात, ठीक है, कि कितने एनिमल्स थे। अब ये बताएं कि ये जवाब देंगे जो बड़े बच्चे बैठे हुए, सही है? जो डोंकी था, जो गधा था, उसने क्या किया था जिसकी वजह से उसको घर से निकाल दिया गया, मालिक ने भगा दिया उसको? चलो, आप जवाब दें। जी, हाँ, बोले, आवाज़ आ रही है। जी, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गया था मालिक के ऊपर कि वो खुश हो जाएंगे। वो क्यों कर रहा था? उसने दरवाज़ा क्यों तोड़ा? वो मालिक के ऊपर क्यों चढ़ा? क्या वजह थी? वो हसद हो रही थी उसको हसद हो रही थी। माइक पे बोलो, आवाज़। हसद हो रही थी उसको हसद हो रही थी। हसद किसका नाम है भाई? यहाँ किसी का नाम है हसद? नहीं? तो हसद किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हसद क्या होती है? चलो, किसी से जलना। जी हाँ प्यारे बच्चों, किसी से जलना, जिसको इंग्लिश में जेलेसी बोलते हैं। तो ये उस गधे को हो गई थी क्योंकि बिल्ली तो मालिक के पास रहती थी, मालिक उसको अपनी गोद में रखता था, उसको प्यार करता था, उसको दूध पिलाता था। अब गधे को तो गोद में नहीं रखा जाएगा ना, और गधे को थोड़ी ऐसे प्यार किया जाएगा जैसे कैट को प्यार किया जाता है, या गधे को दूध पिलाया जाएगा जैसे बिल्ली को दूध पिलाया जाता है।
بھائی گدھے کا معاملہ الگ ہے اور کیٹ کا معاملہ، بلی کا معاملہ الگ ہے. تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس پوری پویم سے ہمیں کیا لیسن ملا، کیا سبق ملا؟ کون بتائے گا؟ پویم تو سن لی آپ لوگوں نے، لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا وہ آپ بتائیں. جی کون بتائے گا؟ چلیں جو پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے. جی آپ بیٹا آپ. جی جی. ہمیں کسی سے جلنا نہیں چاہیے. ہمیں کسی سے جلنا نہیں چاہیے. مطلب کیا اپنے کپڑوں کو آگ سے بچانا چاہیے؟ جلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے، جیلیسی نہیں کرنی چاہیے، جلنا نہیں چاہیے. جلنے کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس مثال کے طور پر اچھے کپڑے ہیں، آپ نے دیکھے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب دل میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے جل رہے ہیں. یا مثال کے طور پر کلاس میں ٹیچر نے کسی کو کوئی گفٹ دے دیا، ٹھیک ہے، وہ اچھا پڑھتا ہے، اس کو گفٹ مل گیا یا اس کی فرسٹ پوزیشن آ گئی، اب کیا ہو رہا ہے؟ دل میں اس سے جل رہے ہیں کہ اس کی تو پوزیشن آنی نہیں چاہیے تھی، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، پھر اس کی برائی کرنا شروع ہو جائیں گے. تو پیارے بچوں ہمیں کسی سے جلنا اور بچیوں کو بھی کسی سے جلنا. ہاں کوئی بچی اگر بہت اچھا اسکارف پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا بہت اچھا پڑھ رہی ہے، اچھا سنا رہی ہے، اب دل میں کیا آ رہا ہے؟ یہ تو ایسی ہے، اس کو تو گفٹ ملنا نہیں چاہیے تھا، اس کی تو فرسٹ پوزیشن آنی نہیں چاہیے تھی. تو بچے ہوں یا بچیاں ہوں، کسی کو بھی کسی سے جلنا نہیں چاہیے. اچھا کسی کو کوئی اگر نعمت ملے تو بچے یہاں دیکھیں گے، کسی کو کوئی نعمت ملے، کسی کو کوئی پوزیشن مل جائے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو باتیں میں آپ کو، چلیں کوئی بتائے گا؟ چلیں آپ پیچھے والے، جی ان کو مائک دے دیں. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یعنی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ارے واہ بھائی واہ، آپ کی فرسٹ پوزیشن آ گئی، اس کی تعریف کرنی چاہیے جس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا. اچھا دوسری چیز یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، کوئی اور بتائے گا؟ نمبر 2 اور کیا کرنا چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جی ان کو مائک دے دیں. ہمیں محنت کرنی چاہیے. دیکھو بھائی، کسی کی اگر پوزیشن آئی تو اس نے کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے نا. اس نے کیا کیا ہے؟ یعنی اس نے اپنا کھیل کود کم کیا ہوگا، ایسا ہی ہے، اس نے اپنے روٹین کو چینج کیا ہوگا، ٹائم پہ وہ سو رہا ہوگا، ٹائم پہ وہ اٹھ رہا ہوگا، ٹائم پہ وہ ٹیوشن جا رہا ہوگا، ٹیوشن سے آنے کے بعد بھی وہ اس کو یاد کر رہا ہوگا، ریوائز کر رہا ہوگا، ریپیٹ کر رہا ہوگا، بہت محنت کی ہوگی، پھر جا کے اس کی کیا یہ فرسٹ پوزیشن. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری فرسٹ پوزیشن آ جائے، ہم کلاس میں اچھے پڑھنے والے بن جائیں، تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ بہت اچھی بات بتائی آپ نے، ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک پہ. روحان بھائی نے بہت اچھی بات بتائی. اور آپ کا نام کیا تھا؟ علی بھائی نے. تو علی بھائی نے بتایا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حوصلہ افزائی کرنی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور روحان بھائی نے بتایا کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی پوزیشن آئی ہوئی ہے، ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ جی اور کوئی؟ روحان بھائی جی. ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے. ہمیں اس سے جلنا نہیں چاہیے. اچھا اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے اللہ پاک اس کو اور ترقی دے. کیا دعا کریں گے؟ دیکھیں اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے اس کے. سب اچھے یہاں دیکھیں، جو کسی کی پوزیشن آئی، کوئی اچھا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دعا کی دل کے اندر، یا اللہ اس کو اور اچھا کر دے، اس کی اور پوزیشن آئے. اب دیکھیں 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1، آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت نہیں آئے گی. آپ نفرت نہیں کریں گے اس سے، جبھی تو دعا کر رہے ہوں گے آپ کے دل میں جیلیسی پیدا نہیں ہوگی. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا بچیوں، تو اللہ پاک وہ دعا ہمارے لیے بھی قبول فرماتا ہے. تو اگر آپ کسی کی ترقی کی دعا کریں گے، کسی کے لیے پوزیشن کی دعا کریں گے، کسی کے اچھا پڑھنے کی دعا کریں گے، اور کوئی بہت ذہین ہو جائے اس کے لیے دعا کریں گے، تو یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ہمارے حق میں بھی، ہمارے لیے بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین،
بہت پیاری پویم تھی، اور اس پویم سے یہاں جو بچے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ اچھا، سوال و جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی 2 بچیاں، چلیں آجائیں، شاباش جی، ماشاءاللہ۔ چلیں، آپ کا نام بیٹا؟ مہروش 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 ہمارے ساتھ ہیں، اور بشرا بشرا ہمارے ساتھ ہیں۔ چلیں، آپ دونوں ریڈی ہیں؟ یس، چلیں ماشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہے، آپ کا نام مہازش ہے؟ مہاروش سے، جی بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنائیے۔ فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ یاد کرو کیا تھا؟ عمر بن خطاب جنتیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب جنتیوں میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کون ہے عمر بن خطاب؟ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، ماشاءاللہ۔ اب باری ہے بشرا کی، آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنائیں۔ فرمانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یاد کرو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اگر میرے بعد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جواب درست ہے۔ چلیں بھائی، اب آپ کی باری ہے۔ وہ کون ہے جس کی عیادت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ مریض، جواب درست ہے۔ چلیں، اب باری ہے بشرا کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ تو آپ جواب دے دو جی۔ آپ نے کہا اللہ پاک، اللہ تعالی، جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہو جائے، آپ کی کلاس میں آپ کا کوئی فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر میں آپ کے کزن میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کی عیادت، یعنی عیادت کا مطلب اس کے پاس جائیں، اس سے اس کی طبیعت پوچھیں، اس کا حال پوچھیں، طبیعت کیسی ہے اب آپ کی، آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو اس کی خدمت بھی کریں۔ تو انشاءاللہ اس طرح اللہ پاک اس کام سے بھی انشاءاللہ ہمارے خوش ہوگا۔ چلیں، اب باری ہے بشرا مہاروش کی۔ چلیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کس چیز میں برکت ہوتی ہے؟ مال میں۔ آپ نے کہا مال میں، رزق میں، جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، رشتہ داروں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھو کے ساتھ، چاچو کے ساتھ، جو جتنے ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے کیا ہوگا؟ رزق میں برکت ہوگی۔ چلیں، اب دوسرا راؤنڈ ہے آپ دونوں کے ساتھ، آپ کو صحیح بولنا ہے یا غلط، ٹھیک ہے بچوں؟ آپ کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، سب بچے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں؟ چلیں، پہلا سوال آپ بتائیں گی بشرا، بچوں کی غلطی پر بڑوں کو معافی مانگنی چاہیے؟ جی، آپ نے آواز سے غلط، کیونکہ بچوں کی غلطی پر بڑوں کو نہیں بلکہ بچوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ بچے کوئی غلطی کریں تو معافی بھی انہیں ہی مانگنی چاہیے۔ کسی کو آپ نے اللہ نہ کرے دھکا دے دیا، دھکا دینا بھی نہیں ہے نا، ایسا نہیں دھکا دے دیا پہلے، اب بولے سوری 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 سوری، معاف کر دو معاف کر دو۔ کسی کو تھپڑ مار دیا، اب کہہ رہے ہیں سوری 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 سوری، مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، ہمیں تو کسی کو تکلیف
देनी नहीं है। किसी का दिल दुखा दिया, अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, सॉरी 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 सॉरी। किसी का इमाम शरीफ पकड़ के खींच दिया, किसी का स्कार्फ पकड़ के खींच दिया, अब कह रही हैं सॉरी 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 सॉरी। ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कभी अगर किसी के साथ गलती हो जाए, हम गलती कर जाएं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगे दूसरे से, आप लोग माफ़ी मांगें। अब माफ़ी कैसे मांगेंगे? माफ़ कर दो। माफ़ कर दो भी गुस्से में नहीं बोलना। बाल बच्चे यूँ बोलते हैं, भाई माफ़ कर दो, माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। ये अच्छी बात है। माफ़ी भी आजीज़ी के साथ, बिल्कुल नरमी के साथ माफ़ी मांगनी है। यानी उसको लगे कि आपसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं नहीं करूँगा, सॉरी, अब मैं आपको तंग नहीं करूँगा। हाँ ठीक है, चलें अब बारी है किसकी? आपकी। चलें ये बताएं कि गुस्से के वक्त में जब गुस्सा आ रहा हो, एक तरफ बैठ जाना चाहिए। सही। सही जवाब, दुरुस्त है। अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर टीवी नहीं देखना चाहिए। सही। सही जवाब, दुरुस्त है। मदनी चैनल देखना है तो भी अम्मी अब्बू से पूछ रहे हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू ऑन करेंगे ना। अब आपने रिमोट लिया और मदनी चैनल आपको ऑन करना है, और रिमोट लेने के बाद आप लोग यहाँ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, शाबाश, वेरी गुड। अब आपने रिमोट लिया और ख़ुद ही ऑन करना शुरू हो गए। अब रिमोट ख़राब भी तो हो सकता है ना। अच्छा, फिर स्विच ऑन करने गए आप, अल्लाह ना करे आपको करंट लग जाए। तो कोई भी काम, इस तरह के जो काम होते हैं, हमें अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर आप उनको कह दें, इंशाल्लाह वो आपको मदनी चैनल लगा देंगे और आप फिर पोयम देखें, आप किड्स मदनी चैनल देखें, किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम देखें। लेकिन सब चीज़ें अम्मी अब्बू की इजाज़त के साथ होनी चाहिए। इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए। गलत। गलत। जी हाँ प्यारे बच्चों, इंग्लिश के अलावा अरबी भी सीखनी चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। आपको पता है कि इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो अरबी ज़बान है ना, ये कुरान पाक की ज़बान है। अरबी ज़बान ये जन्नतियों की ज़बान है। और जब हम कब्र में जाएंगे, जब कोई कब्र में जाता है, उससे जो सवाल जवाब होते हैं वो भी अरबी ज़बान में होते हैं। और सुभान अल्लाह, अरबी ज़बान किसकी ज़बान है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। प्यारे बच्चों, सेगमेंट कंटिन्यू है, आइए आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। मेरा नाम मुस्तफा इज़ाद तारी है। मेरा नाम मुस्तफा इज़ाद तारी है। मैं आज नारे लगाऊंगा, मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुर्तबा सबसे आखिरी नबी, ताजदारे अंबिया सबसे आखिरी नबी, शाए है दो सलाह सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इयाक व इयाकी व इयाकुम। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने इतने प्यारे नारे लगाए। आइए एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आमद है। मैं कराची से बात कर रहा। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट होने जा रहा है सब्जियां, तो सुनते हैं। आज की हमारी जो सब्जी है वो है मटर। मटर एक बहुत आम और मशहूर सब्जी है और बहुत लोग इसे खाते हैं। इसको उर्दू में मटर, अरबी में बाजिला और इंग्लिश में पेस्ट कहते हैं। ये हड्डियों, वजन और दिल के लिए बहुत मुफीद है। ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे पुलाव में, सलाद में और भी बहुत चीजों में यूज होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, मटर का रंग सब रंग का होता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मटर किन चीजों में यूज होता है, जवाब दीजिए और मटर के बारे में कोई सेंटेंस बनाइए, जैसे कि आज मेरे घर में मटर बने हैं या आज मेरे घर में मटर पुलाव बना है, इस तरह का। जज़ाकल्लाहु खैर। वाह भाई वाह, कौन बनाएगा सेंटेंस? वेरी गुड।
اور بہت پیاری انہوں نے معلومات بھی ہمیں دی مٹر کے بارے میں. مٹر بھی ایک سبزی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. چلیں پہلے کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ آپ نے شاید نا. چلو آپ جواب آپ بنائیں. مٹر پر کوئی سینٹینس، کوئی جملہ. آج میرے گھر میں مٹر پلاؤ بنا تھا. ہیں وہ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں بھی بنائیں. کوئی اور جملہ، کوئی اور سینٹینس. جی جی. مٹر سبز رنگ کا ہوتا ہے. مٹر سبز رنگ کا ہوتا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی تو پیارے بچوں، مٹر کے بارے میں ہمیں معلومات ملی ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو سبزیاں ہیں نا پیارے بچوں، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جو کچھ بچے ہوتے ہیں جو سبزیاں نہیں کھاتے، اور کچھ بچیاں بھی ہوتی ہیں جو سبزیاں نہیں کھاتی ہیں. لیکن پیارے بچوں کھا جاتی ہوں. دوبارہ کچی کھا جاتی ہوں. آپ کچی کھا لیتی ہیں؟ ہاں کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جو کچی بھی ہم کھا سکتے ہیں. گاجر ہے تو گاجر کو بطور سلاد کے طور پر کھایا جاتا ہے. لیکن پیارے بچوں جب بھی کوئی چیز کھائے نا، کیونکہ مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، آپ دیکھا ہوگا بازار میں یہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں سامنے فرنٹ پر، تو اب مٹی اور بہت ساری چیزیں اس پر آ کے لگ جاتی ہیں. تو جب بھی کچھ چیز کھانا ہے تو اس کو، یعنی سبزی وغیرہ کچھ چیز ہے تو اس کو، ہاں ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، وہ تو ویسے بھی کھانی نہیں چاہیے. لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو دھویا تو وہ دھل جائیں گی، وہ دھل کے بہہ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. لیکن سبزی اگر کھانی ہے تو اس کو واش کر لیں. اپنی امی کو بول دیں، وہ واش کر کے آپ کو دے دیں گی. چاکلیٹ ہوتی ہے، فریج میں رکھتے ہیں اور جیسے اس کو پانی ڈالتے ہیں یا تو پھر اس کو باہر رکھا ہوتا ہے، پھر وہ پگھل جاتی ہے. گاجر یا تو پھر کھیرا اور ٹائٹ ہوتا ہے، وہ نہیں پگھلتا. بعض چیزیں وہی ہوتی ہیں جو باہر رکھیں تو پگھل جائے گی. آئس کیک ہے، اب آئس کیک کو اگر باہر رکھیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پگھل جائے گا. اور برف ہے، اب برف کو اگر فریج سے باہر رکھیں گے تو وہ پگھل جائے گی، پانی بن جائے گی. تو اللہ پاک نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو استعمال کس انداز میں کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. اچھا یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ آہستہ آہستہ آتی ہیں نا. اچھا اب پتہ لگ رہا ہے، میں نے کہا سبزی کو دھو کے کھانا چاہیے، اب آپ گئے اور خود ہی دھونا شروع ہو گئے. اب آپ نے بہت سارا پانی ضائع کر دیا. یا تو پہلے آپ سیکھ لیں اپنے ابو سے، اپنی امی سے کہ دھوتے کیسے ہیں کوئی چیز تاکہ پانی ضائع نہ ہو. اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اپنی امی کو بول دیں، اپنے ابو کو بول دیں، وہ گھر میں جو فرد ہیں ان کو آپ کہہ دیں تو وہ آپ کو دھو کے دے دیں گے. اچھا کاٹنا خود نہیں چاہیے. اب پتہ لگ رہا ہے سبزی آپ نے لے لی کوئی، یا کوئی پھل لے لیا، ایپل لے لیا. اب ایپل کھانا ہے آپ کو، آپ نے واش کر لیا، واش کروا لیا، اب خود ہی چھری اٹھائی اور خود ہی کاٹنے لگے. اب کیا ہوگا؟ چلے آپ دونوں بیٹی ہیں ماشاء اللہ، تشریف رکھیں، جزاک اللہ. تو بچوں اگر چھری لے کر خود ہی اگر ہم ایپل کاٹیں گے تو اللہ نہ کرے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ بھی کر سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز، چھری، کینچی، ہمیں خود استعمال نہیں کرنی چاہیے. آئیے آپ کی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام شبیر احمد ہے، میں حسن عبدال سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج نعت سناؤں گا. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. سبحان اللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ہے اورنتظا، میں سہیوال سے بات کر رہا ہوں. آج ہم آپ کو سکھائیں گے پڑھنے سے پہلے کی دعا. اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں جو یا ذل ہے اس کو ہم کسے پڑھیں گے؟ یا ذل جلالی والاکرام. سب مل کے پڑھیں گے یا ذل جلالی والاکرام.
اچھا اور پیارے بچوں اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب. چلیں یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ باتیں آپ سے بھی کر لیتے ہیں نا, بیٹھے بیٹھے بور ہو جائیں گے. چلو سوال کریں آپ سے. چلیں یہ بتائیں کہ رمضان کا مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے؟ رمضان شریف کا مہینہ سال میں کتنی بار آتا ہے؟ چھوٹا بچہ بتائے گا کوئی؟ رمضان شریف جس میں پھل ہوتے ہیں, افطار کے وقت کھجوریں کھاتے ہیں, سحری بھی ہوتی ہے, روزہ رکھا جاتا ہے, جی سال میں کتنی بار آتا ہے؟ 1 ٹائم, 2 ٹائم, 1 بار, 2 بار, 3 بار, جی چلیں آپ جواب دیں گے؟ چلو آپ جواب دے دیں, کتنی بار آتا ہے, 1 بار یا 2 بار؟ 1 بار. انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ سال میں 1 بار آتا ہے, جواب درست ہے. چلیں اب یہ بتائیں جو بچے بڑے بیٹھے ہوئے ان سے سوال ہے, یہ بتائیں کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو کہ خاتون جنت ہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہیں, بتائیے کون سے نبی علیہ السلام کی شہزادی بیٹی ہیں؟ فاطمۃ الزہرا. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے؟ اوہ بس انشاءاللہ پھر آپ کو گھر بھیج دیں گے, ٹھیک ہے بیٹیاں, شاباش. آپ چلی جائیں, شاباش. چلیں جی آپ جواب دیتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ جواب دیں گے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیٹی ہیں اور ان کا جواب درست ہے. چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہر لقمے پر, ہر 1-2 لقمہ جو ہم کھاتے ہیں اس پر کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا آپ جواب دیں گے, ان کو مائک دے دیں. کیا پڑھنا چاہیے؟ یا واجدو. آواز سے بولو. یا واجدو. اور آواز سے. یا واجدو. یا واجدو. سب مل کے پڑھیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ یا واجدو. اب پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے. یا واجدو. یا واجدو. یا واجدو. جواب درست ہے. چلیں اب یہ بتائیں کہ چھوٹا بچہ بتائے گا, ٹھیک ہے, کوئی چھوٹا بچہ, کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ چلو ان کو مائک دے دو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے نا تو پھر کیا ہوگا, کون بتائے گا؟ اگر ہم بغیر بسم اللہ پڑھے شیطان کھا لے گا. شیطان کھا لے گا. تو ہم کیا کھائیں گے پھر؟ تو پیارے بچوں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور سوال, آخری سوال, ٹھیک ہے, کون جواب دے گا؟ پہلے سوال تو سن لیں, ہو سکتا ہے سوال کے جواب ہی نہ آتا ہو آپ کو, تو جس کو جواب آتا ہو تو وہ ہاتھ اٹھائے گا, ہم جواب اسے دیں گے, صحیح ہے. چلیں یہ بتائیں کہ جب گھر میں داخل ہوں, ابھی گھر میں داخل تو ہونے دیں, ٹھیک ہے, جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے؟ چلیں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے, ٹھیک ہے. چلیں آپ بتائیں. سیدھا. آواز سے. سیدھا. سیدھا. آپ کون سا کہہ رہی ہیں؟ سیدھا. سیدھا. چلیں آپ جواب دے دیں. آپ نے جواب دیا تھا نا, اور کوئی بچہ جواب دے گا چھوٹے بچوں میں سے؟ چلو ان کو مائک دے دیں, کونے والے جو بیٹھے ہیں. جی کون سا پاؤں داخل کرنا چاہیے پہلے؟ سیدھا. سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے. اور سب بچے مل کے بتائیں کون داخل کرنا چاہیے؟ جی ہاں پیارے بچوں, جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں اور پھر الٹا پاؤں, اور جب گھر سے باہر نکلیں تو پہلے سیدھا. الٹا پاؤں اور پھر سیدھا پاؤں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھے کام اور
اچھا پیارے بچوں اچھا اچھے کام کیا ہو سکتے ہیں, کون بتائے گا جلدی جلدی؟ جی اچھے کام کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ چلیں آپ کے پاس مائک ہے بڑے بچوں کے پاس, جلدی جلدی بتائیں بتائیں. نماز پڑھنا, نماز پڑھنا, اور سچ بولنا, ایک ایک بچہ بولے گا, ٹھیک ہے پہلے آپ بولیں گے. جی بولیں. سچ بولنا, سچ بولنا, مائک آگے دیتے رہیں. جھوٹ نہ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, ویری گڈ. اور نمازیں پڑھنا, نمازیں پڑھنا, اور کوئی؟ قرآن پڑھنا, قرآن پڑھنا. امی ابو ارے ہنس رہے ہو آپ تو بھائی, چلو آپ بتا دو. جی امی ابو کی ٹانگیں دبانا, امی ابو کی ٹانگیں یعنی امی ابو کی خدمت کرنا. اچھا برے کام کوئی بتائے, بالکل سیریس ہو گئے, ہنسنا نہیں ہے. جی چلیں برے کام جس سے ہمیں بچنا چاہیے آپ بتا دیں. نماز نہ پڑھنا, نماز نہ پڑھنا برا کام, کرنا. تو مائک دے دیں. گناہ کرنا, گناہ کرنا, یہ بہت بری بات ہے. جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے اچھے کام بھی سنے اور برے کام بھی سنے. ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کام سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اینڈ ہوا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے ہمارے کلام جو ہمارا نعرہ ہے پروگرام کا کیا ہے, وہ اچھے بچے, اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے, آؤ بچوں مل کے کھلیں, سنتیں بھی ہم سیکھیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا, آؤ سب اچھے بچے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا